حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی جو نہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس سے پہلے ہم حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، جیسا کہ انسانوں کے علاوہ جنوں کو بھی ان کے تابع کیا تھا۔ ہر قسم کے جانوروں کی بولیاں آپ جانتے تھے اور ان پر حکم بھی چلا سکتے تھے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ سعد میں 2 دفعہ، سورہ نساء میں 3 مرتبہ، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھے ایک ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو عظیم و شان حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے تھے۔ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر اہل ایمان انسان، ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھا کرتے تھے۔ ہوا اس تخت کو جہاں کا حکم ہوتا وہاں لے جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا، جو آپ علیہ السلام کا حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات تک لاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ اگر کوئی نافرمانی کرتا تو اسے سزا بھی ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چونٹیوں کی بولیاں بھی سمجھا رکھی تھیں۔ قرآن مجید کی سورہ نمل میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ ان کی ملکہ نے جب لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ ایک مرتبہ ہدہد غائب ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے نہ پایا تو آپ علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی اور میں اسے سزا دوں گا اور اسے ذبح کر دوں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے لیے قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ ہدہد نے کہا، اے بادشاہ، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے
جو اس قوم کی حکمران ہے اور اس کو بہت سارا سامان میسر ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم و شان ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے اور وہ ہدایت پر نہیں آئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تو سچ فرما رہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور انہیں دے دے، اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد وہاں فوراً گیا اور خط ملکہ کے پاس پھینک دیا اور خود سائیڈ پہ ہو گیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام ملکہ بلقیس تھا اور وہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ جب اس نے خط پڑھا تو وہ حیران ہو گئی اور فوراً اپنے درباریوں کو طلب کیا اور ان سے مخاطب ہو کر ملکہ بلقیس نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا خط آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہم یہ کام چھوڑ کر ان کی اطاعت کریں اور مسلمان ہو کر ان کے سامنے حاضر ہوں۔ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ دربار والوں نے کہا، ہم ویسے ہی کریں گے جیسا آپ چاہیں گے، اور یہ بھی کہا کہ ہم طاقتور ہیں اور جنگجو ہیں، جو آپ کہیں گی ہم کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی قوم میں آتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا نہیں چاہیے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے قاصد کو روانہ کیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام اور 100 کنیزیں تھیں، اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے یہ سب بتا دیا۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے فرش کو سونے کی اینٹوں کا بنا دیں اور تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد وہاں آئے، انہوں نے یہ سب دیکھا تو وہ شرمندہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مگر دیکھ لو جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک۔ اب تم اپنے تحفوں کے ساتھ واپس جاؤ اور ملکہ بلقیس سے یہ بھی کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم ان کو وہاں سے ذلت سے نکالیں گے۔ قاصد واپس آئے اور ملکہ بلقیس کو سارا واقعہ سنایا اور سلیمان علیہ السلام کا پیغام دیا۔ ملکہ بلقیس سمجھدار خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام کو ملنے آئے گی اور اطاعت کا یقین دلائے گی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟
قبل اس کے کہ وہ آئیں۔ ایک جن نے کہا میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور اس نے ایسا کیا۔ جو ہی حضرت سلیمان نے اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے تخت میں تبدیلی کروائی۔ جب وہ آئیں تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی تخت کی طرح ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ تو سیم وہی ہے، ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ وہ بولیں میں سلیمان اور اس کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ ملکہ سبا مسلمان ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہوا قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح بھی ہوا، اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک کی حکومت بھی دی اور واپس بھیج دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی یہ ہم آنے والی ویڈیو میں جانیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔